بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصر رمیسا کا چچا زاد تھا۔ دیہات میں رشتے کم سنی میں طے کر دیے جاتے ہیں، سو ان کی نسبت بھی بچپن سے تھی۔ جوانی آئی تو بچپن کا ساتھ رنگ لایا اور نوعمری کے خوابوں میں رنگ بھرے جانے لگے۔ منگنی سے شادی کے دنوں تک دونوں گھرانوں میں محبت قائم رہی تھی۔ ان کو زمانے سے بھی ٹکر نہ لینی پڑی اور شادی دھوم دھام سے ہو گئی۔ شادی کے بعد رمیسا کی زندگی کے دن کتنے سہانے تھے، لگتا تھا ساری دنیا کی خوشیاں اس کے قدموں میں ہوں۔ ناصر کہتا تھا، رومی تیرے بغیر زندگی ایسی ہے جیسے نور کے بغیر آنکھیں۔ انسان جب ایسی باتیں کرتا ہے تقدیر کو ہنسی آتی ہے۔ رمیسا سے بھی نہ جانے کون سی بھول ہو گئی کہ خوشیوں کے چند سال بعد اچانک اس کی پھولوں بھری زندگی میں انگاروں کا طوفان اس شدت سے آیا کہ زندگی جل کر راکھ ہو گئی۔ آہستہ آہستہ ناصر کے رویے میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ رمیسا چاہ کر بھی ناصر سے نہ پوچھ پائی۔ خدا نے رمیسا کو اوپر نیچے 3 بیٹیاں عطا کر دی۔ اب تو حالات ایسے تھے کہ مر بھی نہیں سکتی تھی اور جی بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ ناصر کسی عورت کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا۔ رمیسا اس گھر میں چچا اور چچی کے سہارے رہ رہی تھی، جو کہتے تھے کہ تو ہی ہماری بہو اور اس گھر کی مالک ہے، ہماری 3 پوتیوں کی ماں ہے، ہم کسی عورت کو تیری جگہ پر تسلیم نہ کریں گے۔ رمیسا بالکل خاموش ہو گئی۔ اس سب کے باوجود رمیسا نے اپنے ساس سسر کی خدمت میں کوئی کمی نہ آنے دی۔ ناصر کو بھی کبھی کوئی شکایت کا موقع نہ دیا۔ ناصر دلربا سے شادی کر کے اس کو گھر لانا چاہتا تھا، لیکن اپنے والدین کا اس کو ڈر تھا، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے رمیسا اس کے والد کی بھتیجی تھی۔ لیکن جب ناصر کے والد فوت ہو گئے تو ناصر اپنے دلربا کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ رمیسا یہ سب دیکھ کر بہت روئی اور روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ رمیسا کی ساس نے اس کو کچھ دنوں کے لیے میکے بھیج دیا۔ سال بھر تک رمیسا کو کوئی پوچھنے نہ آیا۔ خدا نے دلربا کو بھی ایک بیٹے سے نوازا۔ رمیسا کو رہ رہ کر اپنی بچیوں کا خیال آ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنی ساس کو پیغام بھجوایا کہ مجھے آ کر لے جائے۔ ساس نے سمجھایا کہ اب وہاں خوش رہنا، مرد اور شادیاں کرتے رہتے ہیں، عورت کو اپنے گھر کی 4 دیواری اور اپنی اولاد کی فکر کرنی چاہیے، مرد کی نہیں۔ رمیسا بھی اپنے شوہر سے دستبردار ہو گئی اور اپنی بچیوں کے لیے جینے لگی۔ وہ سارے گھر کا کام کرتی اور خاموش رہتی۔ ناصر نے کبھی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا، گویا اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ دلربا کا بیٹا 6 برس کا ہو گیا۔ ایک دن دلربا کے بیٹے کو بخار ہو گیا تو ناصر فوراً اس کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ کچھ دنوں بعد ان کی بڑی بیٹی کو بخار نے آ لیا تھا۔ رمیسا نے ناصر کو بولا کہ اس کو بھی ڈاکٹر کو دکھا لاؤ، تو ناصر نے رمیسا کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، تو کہتی ہے میں بیٹیوں کو ڈاکٹر کو دکھانے لے جاؤں، گاؤں میں بغیرت بن جاؤں، بخار کی گولیاں کھلا دو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ لیکن بچی کا بخار بگڑ گیا اور وہ مر گئی۔ اس بات کا رمیسا کو بہت زیادہ دکھ ہوا اور وہ دوبارہ اپنے گھر واپس چلی گئی۔ ابا نے ناصر کو منع کیا کہ اب وہ دوبارہ رمیسا کو نہ لائے، بچیوں کو میں خود سنبھال لوں گی۔ ایک دن ناصر رمیسا کو لینے آیا۔ رمیسا کی بھی بہت حیرت ہوئی کہ آخر وہ اس کو کیسے لینے آ گیا۔ چپ چاپ اپنے شوہر کے ساتھ چل پڑی، لیکن گھر کے سامنے اتنا زیادہ رش دیکھ کر وہ پریشان حال گھر کے اندر داخل ہوئی۔ جب وہ گھر کے اندر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ سامنے چرپائی پر اس کی سوتن کی لاش پڑی ہے، پاس اس کا بچہ کھڑا رو رہا تھا۔ رمیسا بھاگتی ہوئی گئی اور اس کے بچے کو اپنے سینے سے لگایا۔ رمیسا کو آج ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی سوتن نہیں بلکہ وہ خود مر گئی ہے۔ بھلا کوئی عورت اپنی سوتن کے مرنے پر بھی روتی ہوگی؟